بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ابھی تک مسلسل پھیل رہا ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہا، انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کافی عرصے سے ایک خبر مسلسل ڈسکس کر رہے تھے اور اس کا ہمیں شدت کا اندازہ تھا، اور وہ تھا چین اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اور جو چین نے قبضہ کیا ہے اپنے علاقوں پہ جو کہ انڈیا کے پاس سے گولوان وادی اور لداخ، اس پہ جو سچویشن خراب سے خراب تر ہو رہی تھی، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور آج وہ ایک بڑی خبر بن کے سامنے آ گئی ہے اور ہم آپ کو پس منظر، بیک گراؤنڈ، چائنیز ایکٹیویٹی بھی بتا رہے ہیں، انڈین بھی بتا رہے ہیں، امریکنز بھی بتا رہے ہیں، نیپال میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو اب صورتحال کافی گھمبیر ہو چکی ہے، اور اگر چین اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا، اور بلکہ جو انڈیا کی پوری پلاننگ ہے وہ پاکستان پہ ہی ملبہ سارا ڈالنے کی کوشش، لائن آف کنٹرول پہ یا کسی اور پاکستان اور انڈین سرحد پہ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ معاملہ ذرا تھوڑا سا اٹھے اور پھر دنیا کی توجہ اور ان کا اپنا جو انڈیا کے اندر کے مسائل سے توجہ ہٹے، اور چین کے ہاتھوں جو ان کو مار پڑ رہی ہے اس سے ہٹے، اور سارے کا ساری توجہ آ جائے انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن پہ۔ آج اسی سلسلے میں ISI ہیڈ کوارٹر میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور بہت بڑا اجلاس تھا جی، اور اس میں تمام تر ہماری عسکری قیادت موجود تھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، ایئر چیف تھے، نیول چیف تھے، تمام کی تمام لیڈرشپ اس وقت ISI ہیڈ کوارٹر میں تھی جی، اور ساری سچویشن کا بغور جائزہ لیا گیا کیونکہ معاملات تھوڑے سے گھمبیر ہو رہے ہیں اس ریجن میں۔ تو صورتحال یہ ہے چوہے صاحب، پہلی خبر یہ ہے کہ گولوان وادی اور لداخ کے سیکٹر میں شدید ترین جھڑپ ہوئی ہے، اور چائنا نے انڈین فوجیوں کو ٹھیک ٹھاک دھویا ہے، بلکہ دھویا نہیں مارا ہے۔ اور دا اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے جناب، گلوان چینی فورسز سے جھڑپ، اس کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے، اور اس میں تقریباً جو اطلاعات ہیں جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، 13 سے 23 جو انڈین آرمی کے لوگ ہیں جن میں کرنل بھی شامل ہے وہ مارے گئے ہیں چین کے ہاتھوں، چینی فوج کے ہاتھوں، اور یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ آفیشلی کہا جا رہا ہے کہ جناب 3 ہیں، اور لیکن ایک کرنل اور 2 فوجی انڈین، لیکن جو دیگر اطلاعات ہیں وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ سنجیدہ ہیں، اور وہ کم از کم 13 بتائے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 23 بتائے جا رہے ہیں، اور کچھ مسنگ بھی ہیں انڈین آرمی کے لوگ۔ جی چوہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے 34 آدمی جو ہیں، 34 فوجی جو ہیں ہندوستانی سینا کے فوج کے، وہ گم ہیں، ان کا لاپتہ ہے، اور وہ یعنی چائنیز کے قبضے میں ہے، ایک میجر ان میں شامل ہے۔ تو ابھی تک ہندوستان اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ نہیں دے رہے، اور چائنا نے جو ان کی وزارت خارجہ نے بڑا واضح اور 2 ٹوک جو موقف ہے وہ آپ دے دیں سارا، لیکن میں نے کہا کہ آپ 13 سے 23 کہہ رہے ہیں، لیٹسٹ جو اطلاعات پھر رہی ہیں ہندوستان کے اندر وہ 34 تک ان کے لوگ مسنگ ہیں۔ اس کی ریزن ہے ہم بتائیں گے جی۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں ہماری اعلیٰ قیادت کیوں جمع تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی اس وقت نریندر مودی جو اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، شکست خوردہ ہیں چین کے ہاتھوں، وہ اپنی فوج کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پریس کانفرنس کرنا تھی وہ بھی روک دی گئی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ انڈین عوام کو پتہ نہ چلے، بھارتی عوام کو پتہ نہ چلے، بھارتی فوج کو نہ پتہ چلے کہ یہ کس نوعیت کا واقعہ تھا، لیکن یہ ہوا۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ 1975 کے بعد یہ پہلی بڑی جھڑپ ہے جی، اور یہ پہلا بڑا نقصان ہے
चाइना के हाथों इंडियन आर्मी का। 1975 में भारतीय असम राइफल्स के एहलकारों और चीनी फौज में इस तरह की झड़प हुई थी। ज़राए ने बताया कि जनाब इस झड़प में हलाक होने वालों में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और एक सिपाही शामिल। ये हमला चीनी फोर्सेस की जानिब से किया गया, जिन्होंने गलवान वादी छोड़ने से इनकार कर रखा है और भारतीय सरजमीन के अंदर आकर बैठे हुए हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जबकि इन फैक्ट इंडिया की ये रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे जनाब, कि वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है इंडियन लीडरशिप की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से। एक सरकारी एलामिया के मुताबिक जी हलाकतों का ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब वादी गलवान में कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं और मई के आगाज़ से हकीकी कंट्रोल लाइन के कई मुकामात पर हज़ारों फौजी आमने सामने हैं। भारतीय फ़ौज के जारी करदा एलामिया के मुताबिक हलाकतों के बाद कशीदगी कम करने के लिए दोनों तरफ के सीनियर फौजी ओहदेदार मौका पर बातचीत मसरूफ़ हैं। झड़प की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार और फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि आया चीनी फोर्सेस का कोई भी जानी नुकसान हुआ या नहीं। गलवान वादी में 5 हफ्तों से सूरत हाल कशीदा है और कई मौके पर फौजी आमने सामने आई हैं, लेकिन 6 मई की हाथापाई और दूसरे पर पथराव के बाद ये खून रेजी का पहला वाक़या है। ये मैं बता दूं कि जनाब 60 किलोमीटर 60 बाई 80 किलोमीटर का ये एरिया है जो कि चाइना ने, और चाइना का क्लेम है कि ये उनका है, ये लद्दाख का है, गलवान वादी है, सिक्किम का एरिया है और ये कब्जा किया है, वापस लिया है अपना इलाका। 38 अच्छा, ये साबर शाकिर साहब, ये कौम ये जानना चाहती है जी कि आया हिंदुस्तान इस सूरत हाल में भी कश्मीर पर हमला करेगा, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर पर या पाकिस्तान के बैन अवी बॉर्डर पर? चौधरी साहब, उसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका है इंडिया के लिए, क्योंकि इस वक्त आप अगर भारतीय तज्जियाकारों के, डिफेंस एनालिस्ट और उनके डिप्लोमेट्स को सुने, उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को सुने, जर्नैलों को सुने, तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो छुप गई है। जो पाकिस्तान को तो बड़े खुल के चैलेंज करते हैं, तो चाइना ने जब पिटाई की है, हमारा इलाका छिन गया है और 38,000 पहले था और ये 80 बाय 60 किलोमीटर अब चला गया, ये इस पे क्यों कोई रिएक्शन नहीं हो रहा? हमें मार पड़ रही है, फौजी आमने सामने हैं और चाइना मुसलसल अपना एरिया जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ है और इसीलिए आज ISI हेडक्वार्टर में हमारी फ़ौजी क़यादत जमा थी और चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान उधर थे, ये मैं भी बताऊँगा। और एक और जनाब AFP की चौसा खबर है, इलाके में तैनात एक भारतीय फौजी अफसर ने बताया कि फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया, जबकि मारा जाने वाला अफसर एक कर्नल था। भारतीय फौजी अफसर ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि फायरिंग नहीं हुई और ना ही आतशी असला इस्तेमाल हुआ, ये एक तशद्दुद हाथापाई पर मबनी झड़प थी। अगर ये फायरिंग नहीं थी तो फिर चौधरी साहब इससे ज़्यादा पत्थर मारे गए, पत्थरों से, सलाखों से, डंडों से ये लड़ाई हुई है और इतने फौजी जो हैं, कर्नल मारा गया और मेजर मारा गया, फिर गायब हैं, मिसिंग हैं और आज़ाद ज़राए इससे ज़्यादा का नुकसान बता रहे हैं। चौधरी साहब नहीं, फिर ये मतलब हिंदुस्तान अब करना क्या चाहता है साबित? एक तरफ वो मजलूम कश्मीरियों के साथ जो कुछ कर रहा है और उसके नतीजे में सारा कश्मीर जो है आग में जल रहा है और रोज़ उनके बंदे जो है चुन चुन के नौजवान जो बच्चे हैं उनको शहीद किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। और चीन के पहले दिन से था कि तुम जो ये इसके 370 से बाहर निकाला है तो इससे चाइना की खुद मुख्तारी पर जक पड़ी है, इसको वापस लो और ये बात आ जो इन हरकतों से। और चीन जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी लोगों के अलावा कश्मीर एक डेफिनेट पार्टी है, वी हैव ए स्टेक इन इट। तो आज उन्होंने साबित किया है और अब ये सियाचिन भी जो इन्होंने कब्जा किया था 84 में वो भी हाथ धोने वाले हैं। और चाइना का ये तुमने जो इंडिया में सब मर्ज किया है, इसको कश्मीर को साबित शामिल किया है, उसके ज़रिए गासबाना तरीके से इसको वापस लो और फिर बातचीत आगे बढ़ेगी।
اب بات چیت جو ہے نا، ہندوستان جو ہے سوائے ہتھیاروں کے اور طاقت کی زبان سے کوئی نہیں. آج انہوں نے نیپال جس کا ہندو مذہب ہے ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے، پہلے ان کا حقہ پانی بند کیا تھا، تو وہ چائنا کی طرف انہوں نے سڑک کھول کے اور پھر یہ باز آئے تھے. ابھی بھی ان کے بندے وہ بھی مار رہے ہیں. چوہے صاحب، بنگلہ دیش چائنا کا پوائنٹ آف ویو گلوبل ٹائمز نے شائع کیا ہے جناب. آج ان کے ترجمان کا بیان ہوگا. ان کے ترجمان کا بیان ہے جی، بالکل ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ طور پہ کہ بھارتی فوجیوں نے پیر کو 2 بار غیر قانونی طور پہ سرحد پار کر کے اتفاق رائے کی، یعنی کہ جس پہ ایک اتفاق ہوا تھا کہ اس لائن کو کراس نہیں کیا جائے گا، اس کی سنگین خلاف ورزی کی اور چینی فوجیوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں شدید جھڑپیں ہوئیں. چینی وزارت خارجہ کا 3 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے پر یہ بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گولوان وادی میں پیر کو چین اور بھارت کی سرحدی فورسز میں اس وقت جھڑپیں شروع ہوئیں جب بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا. اس پر چین نے بھارت سے سخت احتجاج کیا. یہ چینی وزارت خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے جناب، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جبکہ بھارتی فوجی افسر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا بلکہ آتشی اسلحہ استعمال ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، آئرن راڈ یوز کیے ہیں. تو اس آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوا بلکہ راڈ اور ادروائز جو تشدد کے راستے تھے پتھروں سے لڑائی ہوئی ہے. ان کی بد حواسیاں بھی دیکھ لیں صابر شاکر صاحب جی. یہ پہلے انہوں نے ایک بیان چلایا کہ وہ ہمارے تو 3 فوت ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے 3، لیکن وہ چائنیز کے 5 ہم نے ان کے ہلاک کر دیے ہیں اور اتنے زخمی ہیں. پھر واپس لے لیا بیان. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہ ان کا کوئی موقف نہیں ہے. ان کی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں مری ہے نا دی سویر کا میں دیکھ رہا ہے نا دا میڈیا اور انہاں دی ٹویٹ کے اوپر اور دوسرے جو بھی چینلز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کا کوئی ایک موقف نہیں ہے. کبھی جیسے آپ نے صحیح فرمایا، کبھی یہ کہتے ہیں 2 بجے پریس کانفرنس کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں اب پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں. ہم اس کی کبھی کہتے ہیں جی ہمارے اس کی ایک وجہ ہے چوہے صاحب کہ انڈیا کے اندر اس وقت شدید ترین اختلافات ہیں، اور انڈین جو پولیٹیکل دونوں طرف سے آ رہے ہیں. راج ناتھ گئے تھے پرسوں انڈین آرمی جی ایچ کیو آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ سے ملے، تو انڈین آرمی نے یہ پوچھا تھا ان کی قیادت نے راج ناتھ سے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے، کیونکہ جو فلیگ میٹنگ ہوئی تھی لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل لیول کی، اس میں جو ہم نے مطالبات رکھے تھے چائنا کے سامنے، کسی قسم کی کوئی اس میں سنوائی نہیں ہوئی، بلکہ چائنا اس سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ 2 دن پہلے راج ناتھ گئے تھے، وزیر دفاع جو ہیں جو سینہ تان کے باتیں کرتے ہیں، تو راج ناتھ نے وہاں پہ بڑے کہا تھا کہ جناب ابھی تک ہماری جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑائی چائنا سے نہیں کرنا چاہتے اور چائنا سے لڑائی کر کے ہمیں کچھ ملے گا نہیں، تو اس کے کوئی ادروائز سوچ رہے ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ سوال یہی ہے کہ جناب اب وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے اور کوئی نہ کوئی. بالکل یہ بات ہے کہ جو پاکستان کی مسلح افواج کی میٹنگ ہے اس کا جو ہم اندازہ لگاتے ہیں ایک مبصر کے طور پر، پاکستان کو ان کے تمام جو ناپاک عزائم ہیں ان کی پوری ان کو پاکستان کو اطلاعات مل گئی ہیں کہ یہ کدھر سے کیا موو کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کو اور چین کو کس طرح انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے بری طرح شکست کھائے گا کشمیریوں کے ہاتھوں. کیوں کہ وہ چین اور پاکستان دونوں کا ایک وقت میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس وقت چوہے صاحب مقبوضہ کشمیر میں بتاتا ہوں آگے بھی خبریں اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں چائنا اور انڈیا کی جھڑپ کو. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز موو کر رہے ہیں امریکی بحری بیڑے. آج ہم اس کی بھی تفصیل بتائیں گے، کیونکہ یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ بہت بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے جو
ماسکو کے اہم عہدیدار نے اس کو بالکل کھلے عام اس نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کا کوئی عزائم لگتے ہیں امریکہ کے، اور اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے ہوں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. تو الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جناب اسی معاملے میں، جو چین اور بھارت کے درمیان شدید ترین جھڑپ ہوئی ہے اور اس وقت دو ہیں. چین نے بھارت پر دونوں ملکوں کے درمیان متنازع سرحد کو پار کرنے کا الزام عائد کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جون نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے پیر کو 2 بار سرحدی لکیر پار کی، چینی فوجیوں کو اکسایا اور ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں طرف کی سرحدی فورسز میں شدید مڈ بھیڑ کا واقعہ پیش آیا. ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرنٹ لائن فوجیوں کو پیشہ ورانہ رویہ اپنانے کا حکم دے اور انہیں لگام دے. یہ چین کی زبان بالعموم ایسی ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی زبان سن لیں کہ وہ کیا لب و لہجہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمان وزارت خارجہ چین وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرنٹ لائن فوجیوں کو پیشہ ورانہ رویہ اپنانے کا حکم دے اور انہیں لگام دے. انہوں نے کہا، یعنی کہ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارتی فوجی سرحد پار نہ کریں، مسائل پیدا کرنے سے باز رہیں اور یک طرفہ طور پر کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے سرحدی صورتحال پیچیدہ ہو. ترجمان وزارت خارجہ چین نے یہ بھی کہا کہ چین نے بھارت سے زبردست احتجاج کیا ہے، تاہم چین نے کسی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاکتیں دونوں طرف کی ہوئی ہیں. جو سب صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کی فلیگ میٹنگ ہوئی جو ہم نے الحمدللہ سب سے پہلے دی تھی اور اس کے مندرجات بیان کیے تھے. تو جو ان کے سامنے مطالبات رکھے گئے تھے انڈین لیفٹیننٹ جنرل کی طرف سے، مسٹر سنگھ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ چلے جائیں واپس اور پرانی پوزیشن پہ، مشرقی لداخ کا جو ایریا آپ نے لیا ہے وہ بھی واپس کر دیں، جنوبی لداخ بھی واپس کر دیں، گولوان وادی بھی واپس کر دیں، تو یہ ایریاز واپس کر دیں اور آپ چلے جائیں واپس اور ہم اس کو ڈی ملٹرائز کر دیتے ہیں. لیکن چائنا نے یہ بات نہیں مانی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے اسٹریٹجک راستہ ہے، ایک باقاعدہ اسٹریٹجک پوسٹ ہیں یہ 3 جہاں پہ چائنا نے آ کے انڈیا کی وہ کہتے ہیں نا گردن مروڑی ہے، وہ مروڑی ہے. اور ان کا جو گریٹر پلان تھا کہ سی پیک، شاہراہ قراقرم، پھر گلگت بلتستان، ایک بہت بڑا منصوبہ تھا نا، کیونکہ وہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ خواہشات کے گھوڑے، تو ان کا وہ سارے کا سارا پلان اب ہوا ہے ختم، جس کی وجہ سے آج یہ جھڑپ ہوئی ہے. انہوں نے انڈین آرمی نے خاموشی سے اٹیمپٹ کی تھی کہ ذرا دیکھتے ہیں رد عمل کیا ہے، لیکن رد عمل اس طرف سے بہت زیادہ آیا ہے. جی نہیں اس طرف سے آیا، لیکن اٹ از ان لائن ود دی پالیسی آف چائنا. عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ نے مہینہ پہلے کہا تھا، اپنی مسلح افواج کو غیر معمولی حکم دیا تھا کہ جنگ کی تیاری کریں، وسط کے لیے تیار رہیں اور بہترین نتائج حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. عوامی جمہوریہ چین کے صدر کا یہ بہت، جبکہ کرونا بھی پھیلا ہوا ہے اور کئی ان کے پرابلم چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ بھی، اور جس طرح جنوبی چین میں بھی جا کے ہندوستان نے ان کے آسٹریلیا سے جزیروں کا تبادلہ کر کے، تو یہ چائنا کو جو گھیرنے کی کوشش تھی انڈیا کی، تو چائنا کو جس کو پنجابی بھی کہتے ہیں ان کی سنگی کو پکڑا ہے. اب پاکستان کو یہ اطلاعات ملی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر لائن آف کنٹرول پر کسی نہ کسی جگہ کوئی گنونی حرکت کرنے والا ہے. اس کی پاکستان نے اپنی آپشنز بنائی ہیں کہ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اب ان کو ایک یہ راجناتھ ہو یا وہ کیا نریندر مودی ہو یا کوئی ہو، یا وہ امت شاہ یا فلاں ہو، ان کو، اور ایک وہ جو وہ جعلی ان کا بنا ہوا ہے سبرامانیم سوامی کہ جی ہم ہندو ہیں تو ہندو، اور مسلمانوں کا تو یہاں سے خود صفایا کر دینا ہے. ان کو اب منہ کی کھانی پڑے گی اور یہ آپ دیکھیں گے. چوہدری صاحب آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، تو مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اب بولنے لگی ہے جناب، اور انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے. محبوبہ مفتی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے چین نے گھر میں گھس کے ماریں گے کا بھارتی فوج کا بیانیہ
ہائی جیک کر لیا ہے۔ ذرا سنیے جناب محبوبہ مفتی کیا کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ چین نے گھر میں گھس کے ماریں گے کا بھارتی فوجی بیانیہ ہائی جیک کر لیا ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ 3 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے جوابی حملے کی بات کیوں نہیں کی جا رہی۔ یہ محبوبہ مفتی مذاق اڑا رہی ہیں جی انڈین وزیر دفاع کا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اور نریندر مودی کا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے ان کے علاقوں میں، تو وہ کہتی ہیں کہ انڈیا کا یہ بیانیہ تھا، لیکن چائنا نے یہ ہائی جیک کیا ہے اور انہوں نے گھس کے مارا ہے انڈین آرمی کو، تو وٹیا نے مار چڑے نے اس میں کافی میرا خیال ہے کہ پتھرانا انہوں نے ککیں بھی ماری ہیں، ٹھڈے بھی مارے ہیں، لگتا ہے وہ ابھی کوئی بندے کہتے ایک میجر رینک کا افسر بھی ان کے قبضے میں ہے جی، وہ ننجا فورس سے کہتے ہیں۔ اب میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں جی کہ پاکستان کس چیز کی تیاری کر رہا ہے، مجھے بڑا سیریس اس پر ہے۔ پاکستان کی تیاری بالکل بتاتے ہیں چوہے صاحب، پاکستان کی تیاری فل فلیج ہے۔ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے بتا دیتا ہوں کہ ہماری فضائیہ جو ہے وہ 24 گھنٹے منیمم جو رسپانس ٹائم ہے اس درجے پہ الرٹ ہے، منیمم رسپانس ٹائم کے درجے پہ ہائی الرٹ پہ ہے یہ پاک فضائیہ۔ اور آج جو ISI ہیڈ کوارٹر میں 4 مسلح افواج کے سربراہان موجود ہیں، ہمارے چیئرمین جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف مجاہد خان، نیول چیف عباسی صاحب، یہ سب کے سب جو موجود ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہیں، اور DG ISI جنرل فیض حمید اور ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کو بریف کر رہے ہیں، اور اس بریفنگ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماڈل ہے کیا، چائنا اور انڈیا کے درمیان تنازع، پھر امریکہ کی طرف سے، پھر رشیا کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں، وہ سارے کا سارا ماڈل اس وقت زیر بحث ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں جناب، اور اہم ترین فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ بریک کا وقت ہوا ناظرین، بریک واپس آتے ہیں تو مزید اس سٹوری کے ذرا تھوڑے سے حصے بخیرے اڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے جناب چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے، بلکہ جھڑپ نہیں، اب اس کو دا ٹیلی گراف نے بیٹل کہا ہے، چین اور انڈیا کے درمیان اس کو جنگ کا نام دیا ہے، اور یہ دا ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق 34 بھارتی فوجی اور افسر لاپتہ ہیں۔ یہ آپ کو بتا دیں جناب کہ ایک بار پھر یہ ہم جس سٹوری کو کر رہے ہیں وہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس لیے دا ٹیلی گراف کے مطابق 34 بھارتی فوجی اور افسر مسنگ ہیں۔ چائنا کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی اور اس پہ شدید ترین کشیدگی، اس وقت دلی میں بھی اجلاس چل رہا ہے، پاکستان میں ہماری فوجی قیادت کے زیر اہتمام اجلاس ہو چکا ہے۔ چودھری صاحب اچھا اس میں ایڈ کر لیں کہ ہندوستان کا بدرائکہ یا جو بھی ہے ڈپلومیٹ بڑا ان کا سینئر، اس نے کہا کہ کل رات ہندوستان نے چین کے ساتھ گلکان جو بھی ہے یہ ویلی ادھر گراؤنڈ فیکٹس، گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی اور آپریشن کیا تھا، ایک حملہ کیا گیا چین پر، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا ابھی تک پورا کتنا نقصان ہوا ہے وہ یہ سامنے نہیں لا رہے۔ 34 بندے مسنگ ہیں، 20 سے زیادہ مر چکے ہیں، جو زخمی ہیں وہ ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنی ایڈمیشن ہے، اور بار بار اس بات پر آتا جا رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، گراؤنڈ فیکٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ چائنیز الرٹ تھے اور انہوں نے ان کی یعنی وہ درگت بنائی ہے کہ اب یہ کوئی بیانیہ بھی بنا نہیں رہے کہ ہمارا کیا موقف ہے۔ ابھی تک انڈیا کی طرف سے چوہے صاحب کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، 2 دفعہ پریس کانفرنس منسوخ ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا پہ اس پر بات کرنے پہ، چائنا اور انڈیا کانفلکٹ پہ بات کرنے پہ مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور وہ پابندی پہ عمل کر رہا ہے بھارتی میڈیا۔ اس بارے میں سانپ سونگا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں لوگ۔ میں دا ٹیلی گراف کی خبر بتا دوں کہ 3 انڈین سولجرز بہت سارے سانپ سونگیا تھی
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 에ਅਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ। ਖੈਰ, 3 Indian soldiers killed in hand-to-hand fighting on Chinese border. Another 34 Indian soldiers missing, so tells the Telegraph after clashes. یہ ٹیلیگراف لندن ہے جی بالکل. With battles as China claims its troops acted its self-defense. چائنا نے جناب واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا سیلف ڈیفنس میں کیا، اور انڈین آرمی نے گراؤنڈ ریئلٹی کو، گراؤنڈ سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنا علاقہ واپس لینے کی کوشش کی، جس پر یہ جھڑپ ہوئی ہے، اور چینی علاقے پہ قبضہ کرنے کی، کیونکہ 38,000 مربع کلومیٹر پہ پہلے قبضہ ہے چائنا کا اپنے کلیمڈ علاقے پہ، 90,000 پہ ہمارا علاقہ ہے۔ بالکل یہی کہہ رہا ہوں، 90,000 پہ کلیم ہے چائنا کا، اور 60/80 اب کیا ہے جناب 60/80 کلومیٹر یہ، اور بہت سارے۔ اچھا جی، ایک اور عمر عبداللہ بھی میدان میں آئے ہیں جی، ان کے پہ کافی ذرا مشکلات تھا، وہ بھی ذرا خوش ہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ خوشی ہے۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھی جی گھر تلاشی لی جا رہی ہے، وہاں کی جو انڈین فورس ہے وہ دہشت گردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ تقریباً 22 صحافیوں میں سے کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، 12 کو گرفتار کیا گیا ہے، اس وقت کی سچویشن ہے، اور 7 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آج کی تاریخ میں 7 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ بھارتی فورسز کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں بہت بڑی بغاوت نہ اندر سے ہو جائے۔ اگر سارے آ گئے تو 8 لاکھ آرمی جو ہے وہی، یہ میرا خیال ہے چائنا کے ماڈل پہ عمل کرنا چاہیے، سلاخوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہی مارنا چاہیے انڈین آرمی کو جو مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی if the Chinese shoot dead an Indian army colonel and 2 jawans during de-escalation process, imagine how escalated the situation must be in the first place. This is what happens when the media propagates the government line that asking question is anti-national. تو یہ سچویشن ہے اس وقت انڈین میڈیا پہ تو جی مکمل طور پہ پابندی ہے۔ سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اجے شکلا ہیں جی، انہوں نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اپنی غصے کا اظہار کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، یہ کرنل ریٹائرڈ ہیں سینئر ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ، اور ان کا نام ہے جناب انڈیا میں ایک دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت صلح صفائی اور باہمی انخلاء سے متعلق جھوٹ بولنا بند کرے اور سچ بتائے۔ لیکن وہ پروین شانی کا آپ نے نہیں دیکھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پاس لداخ میں چین کے خلاف کوئی ملٹری آپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہینڈز ڈاؤن یہ ہار چکے ہیں، شکست خوردہ ہے، یہ فیس ہی نہیں کر سکتے چائنا کو۔ وہ ایک ذمہ دار، وہ بھی اپنا فورس میگزین والے جو ہیں پروین شانی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا چوہے صاحب کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، قومی ذرائع ابلاغ ہے جو انڈیا کا، اس پہ تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ، اور پابندی لگائی ہے انڈین آرمی نے پابندی لگائی ہے کہ خبردار اس پہ آئے۔ اور اجے شکلا جناب ایک اور کہہ رہے ہیں، اب سننے میں آ رہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے برعکس بھارت کی طرف ہلاکتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ ٹیلی گراف کی سٹوری کو جی، ان کی انفارمیشن کو مزید ٹھپا لگا رہے ہیں اس پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتیں زیادہ ہیں، یہ بھی کہ کافی سارے بھارتی فوجی پکڑ لیے گئے اور بعد میں رہا ہوئے۔ ایک بھارتی میجر اب بھی فوج کی حراست میں ہے۔ یہ اجے شکلا ہیں۔ اور ایک اور جناب، اور ایک اور ذرا سن لیں چوہے صاحب، یہ نیروپاما ہیں، یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں بھی کام کرتی رہی ہیں، انڈین جرنلسٹ ہیں۔ ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا سامنے، انہوں نے کہا a hot lock LOC with پاکستان، a hot LOC with چائنا، یعنی کہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے ساتھ، لائن آف ایکشن کنٹرول پہ چائنا کے ساتھ حالات خراب، ٹینشن ود نیپال کے ساتھ ٹینشن ہے، مفت بنگلہ دیش اوور CAA یعنی شہریت امینڈمنٹ ایکٹ
کے تحت جو ہوا تھا اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاملات خراب. ناٹ آن دا ٹیبل ان افغانستان, افغانستان سے بھی جوتے پڑ کے باہر. اور ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر, یہ اس گڑھے میں جی وہ پوچھ رہے ہیں, نیروپما مودی سے پوچھ رہی ہیں, انڈین لیڈرشپ سے پوچھ رہی ہیں, ہم اس کنویں میں گڑھے میں کیسے گرے ہیں کہ چائنا. بار بار کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب, ہندوستانی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مودی صاحب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, استعفیٰ دیں, جا کے چائے بنا کے لوگوں کو پلائیں, استعفیٰ دیں, آپ ناکام ہیں, ناکام ہیں, ناکام ہیں, جائیں, ہماری جان چھوڑیں. اکانومی کا حشر کرا دیا کمپلیٹ, لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کروڑوں بندے بے روزگار ہو گئے, لاکھوں بندے سڑکوں پر رول گئے, اور اب پورے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور فوج ذلیل و خوار ہو رہی ہے چین کے ہاتھوں. ابھی گولیاں نہیں چلیں, صرف گولیوں کے بغیر ان کے جو دہشت ہے چائنیز فوج کی, اور جس کے آگے لگ کے یہ مارے پھر رہے ہیں, اور ان کے پاس میجر جنرل نہیں لیفٹنٹ جنرل کی سربراہی میں ڈیلیگیشن بھیجا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کشمیر کے بارے میں واپس لیں اپنے سارے کلیم, اور جو الٹ پلٹ حرکتیں کی ہیں پچھلے سال, تو پھر ہم سوچیں گے. اس میں جج صاحب جو آج چائنا از ویری سیریس, سو از پاکستان, بٹ اینڈ مچ مور دین دس کشمیریز آر ویری سیریس. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر دس مودی اور نو مودی. انہوں نے جو مظالم وہاں کیے, روز لوگوں کو جو ظلم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو ایسا انجام سے دوچار کرے گی جس کا انہوں نے تصور نہ کیا ہو. تو صاحب بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے آج ہماری لیڈرشپ جمع ہے, اور یہ ہنگامی طور پہ جمع ہوئی ہے, خاص طور پہ کل سے جب یہ خبریں آئیں, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اور ہماری ریاست کو بھی اس جھڑپ کا پہلے سے معلوم تھا, اور دوست ممالک نے شیئرنگ کی تھی, چائنا نے ساری انفارمیشن شیئر کی ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ آج میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ خدشہ ہے, امکان ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تو ظاہر مار کھا رہا ہے, مسلسل کھا رہا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کوئی پنگا لے گا اور پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی بالا کوٹ طرز کا کوئی سرجیکل سٹرائک, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی, کوئی چائے پینے کے لیے دوبارہ آنا چاہتا ہے لیکن اس دفعہ چائے نہیں ملے گی, حملہ کریں گے باقاعدہ. یہ انفارمیشنز تھیں, کیونکہ یہ موومنٹ دیکھی گئی ہے. انہوں نے کیا چائنا پر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ادھر بھی وہ ایسی اس سے بڑی حماقت کریں گے, پاکستان پر کسی نہ کسی جگہ سے حملے کی کوشش کریں گے, یعنی تینوں فورسز کے. تو پاکستان کا جناب جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے فری ہینڈ دے دیا ہے, اور تمام سچویشن کے مطابق اختیار استعمال کرنے کا دے دیا ہے اختیار آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ کو, کہ سچویشن کے مطابق, اور زیرو ٹالرنس ہے. اور اسی لیے آج ایئر چیف, نیول چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, اور کچھ اور لوگ بھی تھے جناب, ان کا ہم ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے. تو اس لیے فیصلہ یہی ہے کہ انڈیا کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے, اور اگر اس نے کیا تو 27 فروری کے برعکس بہت زیادہ سرپرائز انڈیا کو دیا جائے گا. لیکن آپ نے صحیح بات کی ہے صابر شاکر صاحب, اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم پاکستان کی اگر تقریر آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہا تھا ہم سوچیں گے نہیں, جواب دیں گے. بالکل, اور جواب دیا. اور یہ بات پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے بتا دی تھی کہ اگر کوئی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک پہ حملہ کرے گا, اور ہمارے پاس ایٹمی قوت ہیں ہم, اور جب ہم اپنی سروائیول کی لڑائی لڑیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ تھے. صابر صاحب ایک اور خبر آئی تھی ان کی, جی, کہ جو پٹھان کوٹ ہے ادھر انہوں نے نیوکلیر اور میزائل وغیرہ رکھے ہیں, اور ان کا وہ سٹرائک ایئر بیس ہے, تو وہاں ان کا خفیہ دورہ آج ہونا تھا آرمی چیف آف انڈیا کا. ہندوستان کے ملٹری کے سربراہ نے وہاں ایئر فورس کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی میٹنگ پر جانا تھا. جب پتہ چلا کہ
لداخ میں ان کا شوق پورا ہو گیا ہے تو آج انہوں نے وہ دورہ کینسل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جج صاحب، اس وقت دلی میں چونکہ بیٹھے ہیں سارے سر جوڑ کے، لیکن سانپ سونگا ہوا ہے، بول کوئی نہیں رہا۔ کیوں نہیں بول رہا؟ کچھ سٹیٹمنٹ آنی چاہیے انڈین وزارت خارجہ کی طرف سے، راج ناتھ کو آنا چاہیے جناب، وزیر دفاع ہیں، پوری قوم 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈین عوام کی، وہ انتظار کر رہی ہے، فورن آفس بول دیتا، کوئی انڈین سپوکس پرسن آ جاتا آرمی کا جس نے پابندی لگائی ہے بھارتی میڈیا پہ، تو یہ سچویشن ہے۔ آگے کیا کہیں کہ ہمیں ذلت آمیز شکست ہو رہی ہے چین کے ہاتھوں، تو آگے کیا کہیں؟ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، جیسا کچھ تو جھوٹ بول ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بول ہی تو سکتے ان تھے۔ کا کاروباری جھوٹ پر ہے، تو وہ انہوں نے چین، ابھی تو میں وہ خبر جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہوں، کسی جگہ سے مجھے آئی ہے کہ جموں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ چونکہ ہندوستان نے 370 کو منسوخ کر دیا کشمیر کے حد تک، لہذا کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بالکل نہیں رہا، نو لانگر پارٹ آف انڈیا۔ یہ اس پہ کنفرم کرتے ہیں جناب، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو ہمارے اداروں کو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ راجستھان سیکٹر میں، راجستھان کے ایریا میں انڈین آرمی کی غیر معمولی نقل و حرکت نوٹ کی گئی ہے، جس کے بعد پاکستان نے بھی ان علاقوں میں اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر، یہ وہ ایریا ہے، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ العزیز ہماری پاک فضائیہ اور زمینی فوج تیار ملے گی، کیونکہ ان کے ارادے کچھ ایسے ہی ہیں کہ کسی ایسے ایریا سے کوئی ہلکا پھلکا بم شم مارا جائے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جناب پاکستان پہ ہم نے بڑی کامیاب کارروائی کی ہے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج تیار ہیں، اور ان ایریاز میں بھی میرا خیال ہے سمجھ جائیں گے، جو سن رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں بھی ہم تیار ملیں گے۔ چوہے صاحب جی، ابھی لیٹسٹ جو آئی ہے، انڈین جو جرنلسٹ ہے سارو، اس نے کہا ہے کہ ہندوستان کے 135 بندے جو ہیں ان میں یعنی 45 پکڑے گئے تھے، ان میں 25 چھوڑ دیے ہیں، 25-30 جو مر چکے ہیں، اور ان کا بھی پوری تفصیلات نہیں ہے، یہ جھڑپ نہیں، پوری جنگ تھی اور گولیاں لگی ہیں، اور بہت سارے بندے وہ انہوں نے ہسپتالوں کے نام بتائے ہیں، ڈی ایچ ہاسپٹل لداخ میں، لیہ میں، اور ایک اور ہسپتال کا کہ وہاں ان کو داخل کیا۔ ذیشان کو کہیں وہاں ذرا نام بتا دے آپ کو جو جگہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جدھر صاحب یہ ایک جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، یہ گریٹر پلان ہے، گریٹر گیم ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تنازع شروع ہوا تھا سی پیک سے، اور سی پیک جو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، ون بیلٹ ون روڈ، وہ گیم چینجر کہا جا رہا ہے۔ یہ نئی اقتصادی راہداریاں کھلنے جا رہی ہیں، اور ان اقتصادی راہداریوں کو تجارتی ناکہ بندی کرنے کی یہ ساری کی ساری پلاننگ ہے۔ پاکستان کی ناکہ بندی کی جائے، چائنا کی ناکہ بندی کی جائے، اور نیپال والے معاملے میں بھی یہ سارے انٹر لنک ہے ساری چیزیں۔ اب اس وقت ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جی تھوڑا سا، کہ دلی ہائی کمیشن، پاکستان کا ہائی کمیشن دلی جو ہے چوہے صاحب، اس وقت وہ محاصرے میں ہے، اور ابھی بھی محاصرے میں ہے جی، ابھی بھی، بلکہ آج مسلح لوگ تعینات کیے انہوں نے اپنی فورسز کے۔ نہیں تو کل تو ان کے بندے چھوڑ دیے ہیں پاکستان نے، تو بندے چھوڑے ہیں، وہ ضمانت پہ چھوڑے ہیں، مستقل تھوڑی چھوڑے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ان کو کافی، تو جعلی کرنسی بھی پھیلا رہے تھے پاکستان میں۔ جی جعلی کرنسی کے والے، اور کچھ اور وہ اس پہ کارروائی ہوگی، سفارتی چینل سے ہوگی، اور اس پہ مزید یہاں پہ جو اس وقت دلی ہمارا جو انڈیا کا ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس پہ کسی قسم کی کوئی فورس نہیں لگائی گئی، وہ فری ہیں جناب موومنٹ کرنے میں، آئیں جائیں، اور تمام سفارت خانے یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا جوابی اقدام نہیں کیا گیا، لیکن جو دلی میں کیا گیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک اور بھی ہے چوہے صاحب، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی میدان میں آ گیا ہے، پومپیو نے آنا ہے، چائنا کا وزٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے جناب، امریکہ کے 3 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز روانہ۔ امریکہ غیر معمولی طور پر اپنے 3 طیارہ بردار جنگی بیڑے ایک ایسے وقت میں چین کی طرف بھیج رہا ہے جب باہمی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
غیر ملکی میڈیا نے اس اقدام کو چین کے لیے وارننگ قرار دیا ہے۔ یہ 3 بحری بیڑے کون کون سے ہیں جی؟ یہ روزویلٹ ہے، نمیز ہے اور رونالڈ ریگن ہے، کے ساتھ ساتھ امریکی بحری جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے بھی بحر ہند کے پانیوں تک پیٹرولنگ کرتے دیکھے گئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب چائنیز اسپوکس پرسن کا کہنا ہے جی، پیپلز لبریشن آرمی کے اعلامیے کے مطابق چین کی بحری اور فضائی فورسز نے رواں سال یعنی اس سال کئی امریکی جنگی جہازوں کو اپنے پانیوں سے باہر دھکیلا ہے، جو ساؤتھ چائنا سی میں چین کی سمندری حدود میں گھس آئے تھے۔ اور دوسرا، چائنا نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ چائنا کے پاس اینٹی شپ بیلسٹک میزائل DF-21D اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل DF-26 جیسے مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔